السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین الحمد للہ رب العالمین. باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم تقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو حزم مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ہمارے اس خطبے کا موضوع شیطان کے وہ جال ہیں جس میں وہ انسان کو پھانستا ہے، یا وہ رسیاں ہیں جس سے باندھ کے وہ خدا کے بندوں کو راہ حق سے کھینچ کر جدا کرنا چاہتا ہے، یا وہ ہیلیں ہیں جس کے ذریعے انہیں بہکاتا ہے. اور ان کا جاننا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کے جانے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اور اس کے بچانے کے لیے خداوند عالم نے جو سب سے بڑا ہمیں ویپن دیا ہے، ہتھیار دیا ہے، وہ اخلاص ہے. جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، خدا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر شیطان کا جو ہے وہ حملہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا. لیکن جہاں اخلاص چلا جاتا ہے وہاں شیطان بہت جلدی آ جاتا ہے. انا شیطان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا مسئلہ پیدا کیا. بہرحال ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج انشاءاللہ ایک داستان خود عرض کرنی ہے جس سے آپ یہ زیادہ سمجھ سکیں کس طرح سے بہکاتا ہے. بہت مفصل داستان اس کتاب میں ہے، یہاں پاس میرے پاس رکھی ہے. لیکن ایک چیز سمجھیں پہلے کہ شیطان نے جو اتنی عبادت کی تھی اس کی عبادت بیکار کیوں چلی گئی؟ کیونکہ اس نے قیاس کیا. اولو من قاسب ہوا شیطان، کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان ہے. اور مذہب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا مذہب تشیع قیاس پہ مبنی نہیں ہے. کبھی قیاس نہیں کیجیے گا اور نہ کسی کو کرنے دیجیے گا، ورنہ آپ کا بھی مذہب جائے گا، اس کا بھی جائے گا، دونوں کا بچے گا نہیں. قیاس کیسے ہوتا ہے؟ شیطان نے قیاس یہ کیا تھا کہ میں آگ بنا ہوں اور آدم مٹی کے بنے، اس لیے میں آدم کو جو ہے سجدہ نہیں کروں گا. کیونکہ یہ قیاس تھا اس کا، یعنی اس نے ایک لوجک استعمال کی جو ان کریکٹ تھی یا صحیح نہیں تھی. اس کی وجہ سے کیونکہ وہ بھول گیا کہ میں خلقت کو دیکھ رہا ہوں کہ میری خلقت کس سے ہوئی ہے؟ آدم کی کس سے ہوئی ہے. اچھا سینئرٹی بھی تھی، میں پہلے سے ہوں، یہ بعد میں بنے، میرے سامنے بنے، ہے نا. لیکن منزل کیا تھی؟ وہ بھول گیا کہ حکم کس کا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ سجدے کا حکم کس کا ہے. تو یہی قیاس میں آدمی یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو تو سامنے رکھتا ہے جو سملر نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. فقہ میں یہی مسئلہ ہے. فقہ میں قیاس نہیں ہے ہمارے یہاں. کبھی قیاس آدمی کر نہیں سکتا ہے کہ جیسے ہی آدمی قیاس کرے گا کہ بھئی وہ تو یہ ہوا تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ فقہ میں نہیں چلتا ہے. اٹس ناٹ اپروپریٹ. اس کی کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. نہ ہمارے مجتہد کر سکتے ہیں، نہ قرآن میں ہے، اور نہ ہمیں کبھی قیاس کرنا چاہیے. میں نے رات کو ایک مثال دی تھی، ایگزامپل دیا تھا، سنیے تاکہ آپ اس سے پتہ چل جائے کہ قیاس میں کیا ہے. کسی یہاں کھانا بن رہا ہے نا، شادی ہونے والی بارات تیار ہے آنے پہ، اور کھانا بنانے والے صاحب کی انگلی کٹ گئی، وہ چمچ چلا رہے تھے، انگلی اس میں ڈپ ہو گئی سالن میں. میں نے دیکھ لیا. جب دیکھ لیا جہاں سالن بھی وہ ایک ہی ہے اور بارات بھی آنے کو تیار ہے. اگر وہ کھانا کا یہ اعلان کر دیا جائے کھانا نجس ہے، تو اول تو سامنے والے کی عزت چلی ہے. سامنے رات کو میں نے عزت پہ مجلس پڑھی تھی نا، عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کے اوپر پڑھی. تو اس میں اب وہ مسئلہ کیا ہوگا، بھئی یہ کھانا نجس ہو گیا. تو شریعت مجھے کہتی ہے کہ آپ جو ہے اعلان نہ کریں لیکن خود بھی نہ کھائیں. آپ اعلان نہ کریں لیکن خود نہ کھائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ مطلب نکالنے کہ مولانا نے تو نجس کھانا کھلایا تھا تو باہر بھی کھا سکتے ہیں. یہ قیاس الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ صبح اگر یہی کھانا بنانے والا
چائے میں انگلی ڈپ کر دے گا تو چائے پھینک دی جائے گی، کیونکہ وہ ایسینشیل پارٹ میں نہیں ہے۔ تو قیاس کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہاں تو کیا تھا، یہاں کیا تھا۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کبھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں شریعت میں کیا ہے، ہمارے یہاں ایک چیز یاد رکھیے، شریعت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کس کا ریپلیسمنٹ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تقلید ریپلیسمنٹ ہے جب ہمارے امام آئیں گے تو ان کی تقلید نہیں کریں گے، ہم ان کی بیعت کریں گے۔ یہ معصوم امام کی بیعت ہوتی ہے، بیعت میں چوچرا نہیں چلتا ہے، اسی لیے تقلید میں بھی چوچرا نہیں چلتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا، ایسا ہے تو ایسا ہے۔ ایک ہمارے اور بھی ایک مسئلہ ہے بہت، وہ شیطان جو ہمارے سب سے غالب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ارے بھائی وہ تو وہاں قم میں بیٹھے ہیں، وہ تو وہاں نجف میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو کیا پتا وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ گئے ہیں قم کبھی نجف گئے تو زیارت کرنے کے لیے گئے، ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سے پڑھنے کے لیے۔ کیسے پڑھاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے استاد جن کا میں کبھی کبھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، محسن قراتی، وہ جو لیکچر دیتے ہیں ایک ہفتے میں ایران کی ٹی وی پہ، اور میگزیمم آڈینس میں ان کا گنیز کہ سب سے زیادہ لوگ ان کو سنتے ہیں دنیا میں، ان سے زیادہ کسی کے پاس آڈینس نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لیکچر کے لیے ان کے پاس 400 اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک لیکچر کے لیے جو ان کا عملہ ہے 400 اسٹوڈنٹ ریسرچ کر کے میٹیریل کو انہیں دیتے ہیں، وہ اس کو آرگنائز کر لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ ان کا لیکچر پھر وہ پبلش ہوتا ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، آپ کے اس میں سے نکات بیان کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، اور آپ کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ آنکھ میچ کے جواب نہیں دیتے۔ 1000 ان کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں آپ سے زیادہ۔ جب کوئی چیز آتی ہے امیڈیٹلی اس کو جاتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اس ڈیپتھ سے سمجھتے ہیں کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک چیز سب سے بڑی کہ جو شیطان جس ذریعے سے بہکاتا ہے وہ قیاس کرواتا ہے آپ سے۔ قیاس کبھی نہ کریں، الاؤڈ ہی نہیں ہے، کبھی بھی الاؤڈ نہیں ہے اس کے اندر، کہ کس کی کیا کنڈیشن تھی، کہاں تھی، وہ آپ اس کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں سمجھ پائیں گے؟ کیونکہ آپ پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس میں فقہ کا علم چاہیے، اصول کا علم چاہیے، منطق کا علم چاہیے، فلسفے کا علم چاہیے، اس کے بعد سارے کے سارے عربی گرامر آپ کو آنا چاہیے، فارسی زبان آپ کو آنا چاہیے، دوسری زبانوں سے واقف ہونا چاہیے، علماء کی صحبت میں رہ کر آپ نے وہ سارا کے سارا وقت گزارا ہو، تب جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب میں پڑھ کر آدمی سمجھ جاتا تو یونیورسٹیاں کو بند ہو جانا چاہیے، کسی سے سن کے سمجھ جاتے تو یونیورسٹیوں کو پھر بند ہو جانا چاہیے، نہیں ہونی۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ آج جو داستان سنیں ایک شیطان کیسے بہکاتا ہے اور اس کے لیے کیا وہ حربے استعمال کرتا ہے، اس کو بہت دھیان سنیے۔ یہ کتاب رکھی ہے عبرتیں، اسی میں ہے۔ کتنے بنی اسرائیل کے زمانے میں عابد تھا بہت، کیسے بہکاتا ہے، اس میں سارے ویپنس اس کے ہاتھ میں دیکھیے، بہت بڑا عابد تھا۔ تو وہ عابد جو تھا وہ جب عبادتیں کرتا رہتا، اس نے اپنے جگہ بنا رکھی تھی عبادت کرنے، جو بنی اسرائیل کے زمانے عبادت کے لیے معبد بنتے تھے یا بحیرہ جسے کہتے ہیں اس میں ہوتے تھے، اس میں جا کر اپنے بیٹھ کر عبادت کرتا۔ وہاں پر 4 بھائی رہتے تھے اور ان کی ایک بہن تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ حسین۔ اب وہ کنواری تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان بھائیوں کو چاروں کو جنگ پہ جانے کا موقع آیا کہ وہ جنگ پہ جائیں۔ تو جب جنگ پہ جائے تو اب کیا کریں، شادی تو ہو نہیں سکتی بہن کی اتنی جلدی، تو کس کے پاس چھوڑیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ہے اس عابد سے زیادہ کوئی صحیح آدمی نظر نہیں آتا جس کے پروٹیکشن میں ہم اپنی بہن کو دے کر چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، کیونکہ عابد زاہد ہے، ہمیشہ اسی کام میں لگا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، تو جاؤ اس کو جو ہے وہ اپنی بہن کو اس کو کہو کہ ہم اپنے پاس رکھ لے، تاکہ ہم آ کر جب جنگ سے آئیں گے تو واپس ہمیں ہمارا اس کا پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو۔ اب وہ گئے تو پہلے نہیں تھا، تھوڑے دن ایسا چلتا رہا، ابھی تو جنگوں میں تو لمبا ٹائم لگتا ہے نا، تھوڑے دن ایسا چلتا رہا، پھر شیطان آیا اس کے پاس،
بولے تم بھی عجیب آدمی یار, پروٹیکشن کو تم کو دیا, تم تو اس کا پروٹیکشن کر ہی نہیں رہو, تم تو اس کو آزاد چھوڑ دے تو باہر آتی ہے ایسے کہیں بھی چلی جائے, تو اس کو منع کر دو باہر نہ ہے, تم جاؤ کھانا اس کے دروازے پہ رکھ کے آؤ, کم سے اتنا تو کرو, اسے کیوں اپنے دروازے بلاتے ہو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چل کل سے یہ کر دیں گے ہم, اب اس کو نہیں بلائیں گے, اس کو منع کر دیا کہ تم میرے دروازے سے آ کے کھانا. اس نے اپنا دروازہ کھولا, جا کے اس کے دروازے پہ کھانا رکھتا تھا, پھر آ جاتا تھا, وہ دروازہ کھولتی تھی لے لیتی تھی. تو تھوڑے دن یہ چلتا رہا, جب چلتا رہا تو بولے عجیب بات ہے, تم نے اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا, مانوس نہیں ہے, کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ بیچارے کو کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو کبھی اس کو دیکھ لیا کرو, پوچھ لیا کرو, حال احوال پوچھنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہو تم. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب تھوڑے دن گزرے, تب یہ دھیرے دھیرے حال و احوال پوچھنے لگا, جاتا تھا تو کھڑا, اب وہ دروازہ جو تھا وہ رکھ کے کھانا آ جائے, انتظار کرتا تھا کہ آئے, آ کر اس کے ہاتھ سے کھانا لے لے, اس کے ہاتھ سے کھانا لے لے. تو اس کے ہاتھ سے کھانا لینے لگی. اب جب کھانا لے کے چلی جاتی تو حال و احوال پوچھتا. اب تھوڑے دن حال و احوال پوچھتے پوچھتے کہا بھی دیکھو تم کھانا دیتی اتنی دیر کے لیے بات کرتے ہو, بعد میں اس کو کوئی بھی ضرورت پڑ, شیطان ہر مرتبہ شیطان آ رہا ہے اس کو, آ کے ہر مرتبہ اس کو ایک نئی ایڈوائس دے رہا ہے. بولے دیکھو تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, تمہارے پاس آئی ہے, تم اتنے بڑے عالم ہو, اب وہ تمہارے پاس اتنے دن رہے گی, کچھ سیکھ کر نہیں گئی تو فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو اس کو بتاؤ, ثواب ہے اس میں, نیکی ہے, کسی کا احوال پوچھنا نیکی ہے. بس اس کو ہمیشہ ایک نئی نیکی کی ترغیب دے رہا ہے, ایک نئی نیکی کی ترغیب دے رہا ہے. بھائی اتنی بڑھیا کام ہے, اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے, یہ تو بیسٹ کام کیا تم نے. تو کہیے اس نے ٹھیک ہے. پھر اگلی بار گیا تو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے لگا. اب گفتگو کرا, اب دن میں کئی مرتبہ گفتگو کرنے لگے. تھوڑے دن بعد کہا اب یہ تو بہت بری بات ہے, تم کم سے کم دروازہ کھول کے اپنے دروازے بیٹھ جاؤ, وہ اپنے دروازے بیٹھ جاؤ, دور سے گفتگو کرتے رہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس نے پھر دروازہ کھول لیا شیطان نے, پھر تھوڑے دعوت دی, پھر یہ دونوں دور سے گفتگو کرنے لگے. بولے کوئی دیکھے گا کیا کہے گا, اس کی عزت کا سوال ہے, تم ایک کام کرو, کم سے کم اس کے اپنے دروازے پہ اس کو بلا لو, یا اس کے دروازے پہ چلے جاؤ. یہ جا کے جو زاہد عابد تھا یہ اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا, تھوڑے دروازے بیٹھ گیا. بولے دروازے پہ بھی کوئی بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, کتنی بری بات ہے, شریعت میں اتنا بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ پرہیز کرو, تھوڑا سا اندر چلے جاؤ, اندر جا کے بیٹھ جاؤ. اندر جا کے بیٹھ, شیطان نے کیا کہا کہ جہاں نامحرم آئے میں موجود ہوں, اور اس کے بعد پھر تو بچنا ممکن ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس کی عقل کے اوپر ایسے پردے ڈالے کہ وہ شہوت غالب ہو گئی. نتیجہ یہ تھا کہ وہ عورت حاملہ ہوئی, اس سے بیٹا ہوا. اب جب بیٹا ہو گیا تو شیطان نے آنے کے بعد کہا کہ بھئی معاملہ دیکھو, تم نے تو اپنی عاقبت خراب کر لی, کیا کر لیا ہے. ابھی اس کے بھائی آئیں گے, اس بیٹے کے بارے میں پوچھیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بیٹا ان کی بہن کا ہے, وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو ایک کام کرو, تم اس بیٹے کو قتل کر کے گاڑ دو. یہ جو ہے یہ عورت اپنی جو ہے وہ عزت کے بچانے میں بولے گی نہیں, تم اس کو. اس نے فوراً بچے کو مارا, وہیں دفن کر دیا. اب دفن کر دیا, تھوڑے دن معاملہ چلا, پھر شیطان آ گیا, کہا دیکھو عجیب آدمی یار, تم سمجھتے ہو یہ عورت اتنی ناقص ہوتی ہے, یہ چھوڑ دے گی تمہیں؟ نہیں, یہ تو اپنے بھائی کو بتائے گی جا کے سب سے پہلے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے سر. آپ اپنے ماں اپنے بیٹے کو بھولتی نہیں ہے, تو تم ایک کام کرو, اس کو بھی مارو اور اس کو یہیں دفن دو. اس نے اس کو بھی مار دیا, وہیں دفنا دیا. اب دفنانے کے بعد تھوڑے دن گزر گئے, بھائی آئے, کہا ہماری بہن کہاں ہے, کہا میں بہت رونے لگا, کہا آپ کی بہن مر گئی, میں نے بہت خیال رکھا لیکن بچا نہیں پایا, وہ مر گئی. خیر انہوں نے بھی افسوس کیا, ماتم کر کے چلے گئے. جا کے یہ چاروں بھائی گھر سو گئے. اب ان کے خواب میں آئے ایک ایک کے, بولے یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے, تمہاری بہن مری نہیں ہے, اس کے ایک بیٹا تھا, اس کو اس نے مارا ہے اس عابد نے, اور اس کے ساتھ ساتھ فلاں جگہ فلاں کمرے میں دفن ہے. ایک کے, دو کے, تین کے, چاروں کے خواب میں ایک ساتھ آیا, اور چاروں کو ایک ہی داستان. صبح اٹھے تو سب نے کہا یہ تو خواب, اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. بولے دیکھو چاروں کو آیا, جا کے دیکھنا تو چاہیے, بہن تھی آخر ہماری, جا کے دیکھنا چاہیے. جا کے گئے, کھودا, دیکھا بہن بھی وہیں ہے, اس کا بچہ بھی وہیں ہے. جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ بھائی یہ عابد تھا اتنا بڑا, آپ کو اس کا نام تھا, یہ تو دیکھو اس کا معاملہ یہ نکلا ہے. اس کو لے کے گئے بادشاہ کے پاس, بادشاہ نے اس کو حکم دے دیا کہ اس کو دار پہ کھینچ دو, یعنی اس کو جو ہے وہ سزائے موت دے دو, اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے. شیطان وہاں پر آیا, آنے کا مجھے پہچانتے کون ہوں؟ بولے میں شیطان ہوں, پہلے دن جس نے تم کو بہکایا تھا, جو تمہارا دروازہ کھلوایا تھا, اس کے دروازے پہ لے کے گیا تھا, اس کے پاس بٹھایا تھا, کھانا دینے میں جو چینجز کیا تھا, تمہارے کو اندر بھیجا تھا, بیٹے کو مارنے کا مشورہ دیا تھا, اس کی بہن کو مارنے کا مشورہ دیا تھا, اور ان کو بھی میں ہی لایا ہوں. میرا پاور جانتے ہو کتنا ہے؟ اب دیکھو اگر میرا پاور سے تم استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ابھی بھی بچا سکتا ہوں, ابھی بھی میں تمہیں بچا سکتا ہوں. ایک شرط ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ دو, میرا سجدہ کر لو. اس اللہ کو چھوڑ دو, میرا سجدہ کر لو,
میں ابھی بچانے کو تیار ہوں. اب اس کو اب کیا کرتا آدمی وحشت زدہ ہو جاتا ہے نا ایسے ماحول میں. اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے جو ہے وہ بیزار ہوں اور تیرا سجدہ کر رہا ہوں. ادھر سجدہ کیا, ادھر کا خدا حافظ بائے بائے, یہیں تک تمہیں لانا تھا, اس کے آگے بہکانی کی ضرورت نہیں ہے, تم گئے جہنم میں. اور خدا حافظ کر کے چلا گیا. خدا حافظ کر کے شیطان چلا گیا. بولے جاؤ بھائی تمہارا کام ختم ہو گیا, میں تمہیں یہیں تک لانا چاہتا. شیطان اس وقت تک بہکانا چاہتا ہے جب تک آدمی کو کافر نہ بنا دے. ایسے کتنا خطرناک ہے, اتنا آسان نہیں ہے. جس سے کام لیتا ہے بہکانے کا اسی کو مارتا ہے, اسی کو مارتا ہے. یہ داستان, یہ کتاب لکھی عبرت ہے اس کے اسی چیپٹر کے اوپر لکھی پوری داستان جو آپ کو پڑھی اپنے لیول. تو یہ اس کے بہکانے کا ویپن ہے کیا. اور جتنی مرتبہ آیا ہر مرتبہ اس نے شریعت ہی کا دیا کہ دیکھو ہم تو تمہارے لیے بہتر کریں, تم جاؤ گے ملو گے دیکھو گے کسی کا خیال رکھو گے, اتنی اچھی بات ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سب سے اخلاص جب انسان ہوگا تو بچ جائے گا. اللہ کی خاطر کام کرے گا کوئی پرواہ نہیں اس کو, بھول جائے. اچھا اللہ کی خاطر کام کرنا اتنا آسان بھی, اس میں بڑا دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. آسان کام وہ سب سے پہلے آتا ہے کہ تم نے اتنا کام کیا, کوئی تمہیں سلام بھی نہیں کرتا, تم سے پوچھتا بھی نہیں ہے, تمہاری تعریف بھی نہیں کرتا, بس آدمی وہیں سے ڈھیر. ایک ہی ویپن اس کا اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کچھ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا, اس کا اندازہ لگا ہی نہیں. اچھا اس میں آدمی ڈھیر نہیں ہوتا. سنیے عجیب چیز ہے اس کی, بڑی خطرناک معاملے کیا بتائیں آپ کے. جب دیکھتا ہے کہ اس کو اس کے کام کا اجر نہیں ملا, اس کی وجہ سے بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, اس کی تعریف نہیں کنٹرول کر لیا ہے, تو اس کے کام کی کرٹیسائز کرواتا ہے کہ تم نے کام کیا, یہ کام کوئی لائق تھا, تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. اب آدمی بھی پھر جاتا ہے, بولے میں نے اتنی محنت کی. اب نہیں, اس پہ انبیاء بھی پھر گئے بھائی. آپ کو پتہ ہے نا یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے جس پہ انبیاء بھی صبر نہیں کر پائے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, اس میں آسان چیز نہیں ہے کہ جس کے انسان اس منزل پہنچ جائے جہاں انبیاء بھی صبر نہ کر پائیں. تو وہ اس طرح کا جال بچھاتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. صرف یہی شرط ہے, شرط یہی ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دیتا رہے. اور یہ سے جڑا ہے اللہ نے اسی لیے دیکھیں 5 وقت نماز رکھی, وضو رکھا, عبادتیں رکھی کہ اگر یہ کسی اور کا سجدہ کرانا بھی چاہے تو تمہارے پاس موقع نہ رہے. جو سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں ان کو تو کبھی بھی سجدہ کرا دیتا ہے, لیکن سجدہ کرتے رہتے ہیں کم سے کم اس کو پتا ہے کہ ایک بار کراؤں گا تو ابھی وقت صبح کرا بھی دوں گا تو ظہر تو آنے والی ہے, خدا پھر بلا لے گا. تو اس کا مفہوم یہی توبہ کا دروازہ اللہ نے جو کھول کے رکھا ہے یہ اپنے بندے کو بچانے کے لیے کھول کے رکھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ اس کو بہکنے سے بچا لے. بہت منزل ہے, آتا ہے ایوری ڈے, ایسا ہے ہی نہیں کہ نہ آئے. عدو مبین کا ہے, عدو مبین اسی لیے کہا ہے کیونکہ یہ اپنی دشمنی کبھی بھولے گا نہیں, کسی کنڈیشن پہ بھی یہ بھولے گا نہیں. اس کا وعدہ ہے اس کا کہ عدو, اللہ نے جب لکھ دیا کہ عدو مبین ہے تو وہ اپنی دشمنی کبھی نہیں بھولے گا. تو اس کا سبب یہی ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اخلاص استعمال کر لیں تو یقینی طور پر وہ آپ سے دور بہکائے گا دور, لیکن خدا آپ کو راہ دکھا دے گا جس کی وجہ سے انسان راہ حق کے اوپر آ جائے. یہ اس کا ایک خاص لب الباب ہے. تو آج کو ویپن صاحب کو بتایا, اس کی جو آپ سیریز تھی جس میں 17-18 اس کے خاص ویپنس ہیں, اس میں سے ایک اور سن لیجیے. گزشتہ ہفتے جا ختم ہوئی تھی, مکمل نہیں تھی بات, تو اس کو مکمل کر دوں. میں نے کہا کھانے سے انسان کھانا زیادہ ہی چاہے ہو انسان, تو یہ آیا شیطان جو ہے الگ الگ انبیاء کے پاس آیا, اس نے انٹرویو دیے ہیں نا, اور انٹرویو دینے کے بعد اس نے خود نے بتایا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے اور آپ کیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اتنا کم سے کم اس کا جو ہے فیور تھا ان لوگوں کے لیے. سنیے, تو جناب یحییٰ کے پاس آیا, اور یحییٰ کے پاس آنے کے بعد جناب یحییٰ کے پاس آیا تو جناب جو ہے یحییٰ ابن زکریا ان کے پاس آنے کے بعد جو ہے اور کہنے لگا کہ بھئی میں شیطان ہوں. جب آیا تھا تو اس کے پاس بہت سارے مختلف قسم کے جو ہے وہ رسیاں لٹک رہی تھی, کلرفل ہے نا. تو کہا یہ کیا ہے تمہارے پاس رسیاں؟ بولے یہ وہ پھندے ہیں جو میں لوگوں کے گلے میں ڈال کے کھینچتا ہوں, میرے پیچھے پیچھے لانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں, الگ الگ طرح کے. تو جناب یحییٰ نے کہا میرے لیے بھی کوئی ہے؟ بولے ہاں تمہارے لیے بھی ہے. دیکھیے بہکا معصوم کو بہکاتا نہیں ہے نا, بہکا نہیں سکتا, یعنی پاسبل نہیں ہے, لیکن ٹرائی کرتا ہے. ٹرائی کس طرح سے کرتا ہے کہ اس طرح سے وہ عام غیر جو معصوم ہمارے 4 معصومین کے علاوہ جو ہیں ان انبیاء کے پاس آیا, اور ان کو اس کی دلیل کیا؟ دلیل یہ کہ آپ اگر شیطان بہکانے کی ٹرائی نہ کرتا تو آپ جا کے مینا میں پتھر نہ مارتے. مینا میں پتھر کیوں مارنے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں 3 جنوں کو 3 مرتبہ بہکانے کے لیے آیا تھا, اس لیے آپ پتھر مارتے. تو یحییٰ کے پاس تو یحییٰ سے کہا کہ ہاں ہے میرے پاس تمہارے لیے, وہ ٹرائی کرتا ہوں میں. بولے کس بات پہ ٹرائی کرتے ہو؟
بولے تم جو یہ کھانا جو کھاتے ہو نا پیٹ بھر کے، یہی تمہارے لیے کافی ہے. پیٹ بھر کے جو تم کھانا کھا لیتے ہو نا، اس کی وجہ سے تمہیں سستی آ جاتی ہے، اور تم اس جو ہے تمکنت سے، اس جو ہے وہ کنسنٹریشن سے عبادت نہیں کر پاتے جیسی اللہ کی کرنی چاہیے. بھائی اتنا ہی کافی ہے مجھے، اتنے بڑے عہدے پہ اتنا کم کنسنٹریشن بھی کافی ہوتا ہے. ہماری منزل دوسری ہے، ہمارے لیے وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے، لیکن معصوم کے لیے تو بہت بڑی ریکوائرمنٹس ہیں. جب ریکوائرمنٹس ہے تو ان سے کہا کہ یہ جو تم اسی دن سے جناب یاہن عہد کر لیا کہ آج سے میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. کیونکہ جیسے ہی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، شاید 2 منٹ آرام بھی کر لو. بھی آرام کر لیا تو نیند لانے میں سے کتنی دیر ہوتی ہے، لا گئے. اب اس کے بعد تو پھر نماز کے بعد ہی وہ آپ کو اٹھاتا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھے اٹھو کام ہو گیا میرا. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب جیسے ہی انسان جو ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے انسان جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر بوجھ ہو، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا باڈی کا، وہ سسٹم آپ کا ایسے ہی کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے قنوتوں کے لیے آتا ہے، آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے. بہرحال اس کی انشاءاللہ گفتگو بہت طولانی ہے، میں نے آپ کو عرض کیا اس کے بہت سے ویپنس ہیں. دوسرا جس کا ویپن جس میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ گفتگو کریں گے، جو 17-18 اس میں سے 6 یا 7واں ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ انسان کو فقیر ہونے کا خوف دلاتا ہے، اس کو ڈراتا ہے کہ تم اگر کسی کی مدد کرو گے، پیسے کو فلاں نیک کام میں لگاؤ گے تو کل تمہیں ضرورت پڑے گی تو تمہارا کیا ہوگا. یہ لفظ اس کا بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ جب استعمال کر لیتا ہے نا تو بڑے بڑے پھر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمپل لاجک استعمال کرتا ہے. بولے پیسہ ہے تمہارے پاس ہے، تمہارا ہے، دے دو گے، کل تم فقط تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہے تو اپنا پیسہ گانٹھ میں بچا کے رکھو. اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہی تو بچانے والا ہے، جس کے نام پہ دے رہے ہیں وہی تو بچانے والا. اس کے علاوہ اتنی بڑی لاجک انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا کہ جس کو دے رہے ہیں وہی تو بچانے والا ہے. پھر اس کے بعد کسی اپنے پاس رکھیں گے تو شاید ہمارے کام نہ آئے، لیکن جس کو دے دیں گے تو بچانے والا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے وہی دولت، اس کے لیے دولت سب سے بڑا اس کے لیے جال ہے جس میں بڑوں بڑوں کو وہ پھانستا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ان کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ شیطان کے جو ہے پھنسانے کے جال کہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال وہ جو تو کل داستان آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس داستان کا لب لباب یہ یاد رکھیں گے، ہمارے بچوں میں اس بات کا ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھیں کہ وہ کبھی بھی اس کنڈیشن میں نہ جائیں جب شیطان نے وعدہ کیا کہ ایک بار چلے گئے تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ یاد رکھیں، یا تو وہ الگ ہی رہیں، اگر جا رہے ہیں تو شریعت کے احکام کے مطابق ہی جائیں تاکہ ان کو بچانے کا امکان ہمارے پاس رہ سکے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ بچانے کا نہیں. اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا اس معاملے میں تو میں بہت ایکسپرٹ ہوں، کسی کو چھوڑتا نہ ہوں. وہ کہتے ہیں نا آپ کے ہمارے یہاں کرکٹ کے اندر ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ باؤنسر مار دے ہے نا، تو آدمی کے لیے معاملہ دوسرا ہوتا ہے، فل ٹاس دے دے تو چوکا لگتا ہی لگتا ہے. تو کہتا ہے یہ اس چوتھی کنڈیشن میں آ گیا نامحرم کے ساتھ ہوئے تو فل ٹاس میرے لیے، اس پہ تو چوکا لگنے والا، اس میں تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، بڑے بڑوں کو جو ہے میں نے پھنسایا ہے. وہ دیکھیں کتنی بڑی اس داستان. تو اس داستان کا لب لباب یہ انشاءاللہ اس سے ہمیں باہر الرٹ رہنا چاہیے، اپنی کوشش کرنا چاہیے تاکہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھ سکیں. یا تو وہ باہر نہ جائیں تنہائی میں، اگر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرعی جواز موجود ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے دن پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ عبد ہمارے امام زین علیہ السلام کا نوشاد بن فضل بھائی، عبید بھائی، ابن محمد بھائی، قادم بھائی، ابن شرلی بھائی، بانو بن بنت کریم بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، بھائی وقار بھائی، اور پالنے والے انصار بھائی جو میں شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے گناہوں کو بخش دے. پالنے والے نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پالنے والے کو اپنے عمل کے اندر اخلاص نیت عطا فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن شریف نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جو ہمارے ذرہ برابر نیکی بیتی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن رفع بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وجل فرجهم واشنمهم ویلک اعداءہم، جن کے ظہر سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی تو مجور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاج ظہر کی دعا گوئیں۔ بار پہلے چند چیزیں آپ انشاءاللہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ اگلے ہفتے لازمی ہے کہ یہاں پر فال اور ونٹر میں وقت چینج ہوتا ہے، تو اس سنڈے کو وقت چینج ہو جائے گا، بہرحال وقت چینج ہونے کی وجہ سے جو گھڑی ہے وہ بدل جائے گی، نماز کا ٹائم نہیں بدلے گا۔ آپ اپنی گھڑی کی سوئی کو آگے پیچھے کر لیں گے تو گھڑی کے آگے پیچھے سوئی کرنے کے اعتبار سے آپ اسی وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا آنے کا۔ لیکن جہاں سے آپ کو بتایا 2 ہفتے سے یہاں پر ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے 25 منٹ پہلے ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ کہ 20-25 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں نماز میں، تو ہم نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں۔ جو بھی پڑھنے کے خواہش مند ہو آپ گھر پہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہائیلی ریکمنڈڈ ٹائم جو بیان کیا گیا ہے، کوئی بھی نماز ہمارے مستحب واجب وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو وقت سب سے زیادہ بینیفیشیبل ہے جس جگہ لکھی ہے، کہ کون سی نماز کہاں لکھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو ہمارے سب سے اوتھینٹک کتاب ہے وہ مفاتیح الجنان ہے، اور مفاتیح الجنان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اعمال جمعہ میں لکھی ہے، اعمال جمعہ میں لکھی ہے، تو اس کا مطلب وہ جمعے کے دن ہی پڑھی جاتی ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا جزا، اس کا ایفیکٹ جمعے کے دن ہی زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، میں پہلے پڑھتا تھا، بہرحال جب یہاں نہیں آیا تھا اس کو پہلے یہاں بھی کبھار پڑھی، لیکن کچھ لوگ جلدی آ جاتے تو ان کو ریکمنڈ کیا تو بولے آپ ہی پڑھا دیں، میں کہا چلیے آپ کے بہانے مجھے بھی ثواب ملے گا، تو ہر پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بھی خواہش مند ہیں انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور آپ آ جائیں، تو وقت بھی بدل رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا وقت بھی ملے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک میسج۔ دوسری چیز، اس موضوع پہ انشاءاللہ اور باتیں کرنے سے پہلے، کل میں دیکھ رہا تھا نیوز، بہرحال انڈیا کی نیوز آ رہی تھی، تو اس نیوز کے اندر جو ہے وہ منموہن سنگھ جو ہے وہ کچھ اپنا بیان دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک چیز کہی عجیب مجھے لگی، سنی۔ وہ بیان دیتے وقت انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نیبر کنٹری سے بہت اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے نیبر کنٹری کا لفظ لیا، اس کا سب سے پہلے وہ بولے جو ہے وہ شری لنکا پہ، اور کہا کہ شری لنکا والوں کو تمل ٹائیگرز کا جو تمل ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ دھیان رکھیں، اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیں ان کو۔ تو بولے وقت پارلیمنٹ میں پورے اتنے سارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پاکستان بولے، بنگلہ دیش کے بارے میں بولے، ہم اچھے وہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیے جتنے تمل ٹائیگر مارے گئے ہیں، تمل مارے گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی شیعوں کو مارا جا رہا ہے،
اس سے زیادہ ابھی پاکستان میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ لیکن مجھے اس سے جو نقطہ آپ کو بیان کرنا وہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تمل ٹائگر کو پروٹیکشن دینے کے لیے بات پارلیمنٹ میں اس لیے کہی کیونکہ ان کو ایک پارٹی سپورٹ کرتی ہے نا، وہ تمل ناڈو کی ہے، تو اس نے ان پہ پریشر بلڈ کیا کہ اگر تم نہیں بولو گے تو ہم اپنا جو تمہیں سپورٹ ہے وہ وڈرا کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کسی ریلیشن سے کوئی آدمی بولتا ہے، ریلیشن نہیں ہو تو پھر بولتا نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا امام علی کے اعتبار سے شیعہ دنیا میں جہاں بھی مارے ہیں ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر وہ امام علی بھی تو ڈیسائیڈ کریں گے ہمارا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کے حق میں بولنا چاہیے، کم سے کم انسان آگاہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہے اور ہم اس سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کم سے کم آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے قتل ہونے سے خوش نہیں غمگین ہیں، کیونکہ وہ ایمان میں ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، برادران ایمانی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے رشتہ ہمارا ایمان کے اعتبار سے جوڑا ہے، چاہے وہ بحرین میں ہوں، چاہے لبنان میں مارے جائیں، چاہے وہ جو ہے پاکستان میں ہوں، چاہے جہاں بھی ہوں، جہاں بھی تو وہاں مسلمان ہوں، ہم ان کے لیے بھی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ پروٹیسٹ ہے، آپ اس کو معلوم کیجیے گا انشاءاللہ، اگر آپ میں ہے وقت تو جائیے، تاکہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ حمایت کرنا مظلوم کی ایک عبادت ہے۔ یہ ایک موضوع ہے۔ ایک موضوع اور بھی اس سلسلے میں وہ خاص امپورٹنٹ چیز ہے کہ رزق کے بارے میں پڑھا تھا، جو خاص کہ رزق کے برکت کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سی چیزیں انشاءاللہ۔ تو یہ نواز جعفر طیار جو آپ کو بتایا نا، یہ بہت سی مشکلات کا حل ہے، ہر تقریباً مشکل کے لیے اس کو لکھا ہے، اور اس میں برکت کے لیے تو سب سے زیادہ مجرب ہے، لیکن یہ سال میں ایک بار پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ایوری جو ہے وہ فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لیے، جتنی نمازیں اعمال جمعہ میں جب لکھ دی گئی تو اس کا مطلب اعمال جمعہ میں ہے یہ، یعنی جمعہ جب آئے گا تبھی عمل میں آ جائے گی۔ جیسے 15 شعبان کا اعمال ہر 15 شعبان کو سال میں ایک بار آتا ہے، جمعہ سال میں ایک بار نہیں آتا ہے، 52 ٹائم آتا ہے، تو 52 ٹائم آتا ہے، تو یہ اعمال 52 ٹائم جو ہے وہ ریکمنڈیڈ ہے، 52 ٹائم ریکمنڈیڈ ہے۔ تو بہرحال اس کو اب آج کے لیے جو خاص موضوع ہے چھوٹا سا 2 منٹ میں بات ختم کر دیں انشاءاللہ، تاکہ میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ کہ لوگ تھوڑا سا جو پہلے آ رہے ہیں تو خطبے کو جلدی ختم کر دوں، تاکہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا روم مل جائے اور بعد میں جانے والوں کو بھی روم رہے، تاکہ بیچ میں ہمارا یہ خطبہ آدھا گھنٹے سے زیادہ 35 منٹ زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ٹرائی کرتے ہیں تاکہ سب کو اس کی وجہ سے بینیفٹ ہوا، جو آپ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ آپ کو کمپنسیشن ملنا چاہیے نا۔ ہمارے کہتے ہیں زیادہ بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے ڈسکاؤنٹ زیادہ ملتا ہے، تو یہ ڈسکاؤنٹ ہے آپ کے لیے بہرحال، تو تو یہ کہ ایک دعا رزق میں برکت کے لیے جو سب سے مجرب ہے، انشاءاللہ بھی یاد رہیے، میں پڑھوں گا وہ آپ ہمیشہ یاد کر لیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ کہتے ہیں یہ پڑھنے سے آدمی کی جو ہے وہ رزق میں فراوانی پیدا ہوتی ہے، خدا اسے بہت زیادہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا خیر المسئولین و یا خیر الموتعین، اس کے بعد ارزقنی ورزق عیالی من فضلک یا ذو الفضل العظیم۔ یہ دعا ہے اگر انسان ہر روز اپنے نماز کے سجدے میں اگر پڑھے گا تو خدا و تعالیٰ اسے رزق یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے صلی علی محمد وآل محمد زیب نے ہشام سے فرمایا کہ وسعت رزق کے لیے ہر واجب نماز کے سجدے میں یہ دعا پڑھو، ہے نا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے کہ اے بہترین ذات، یا خیر المسئولین، اے بہترین ذات جس سے مانگا جاتا ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے، مسئولین کہتے ہیں سوال کرنا، اے بہترین ذات جس سے مانگا جاتا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اور اے بہترین عطا کرنا، خالی تو اس سے مانگنا ہی بہتر نہیں، کیوں بہترین مانگنے والا اس لیے کیونکہ بہترین عطا کرنے والا ہے، جب مانگتے ہیں تب مل جاتا ہے، اس لیے بہترین مانگنے والا جس سے سوال کرتے ہیں وہ ہے کرنے والا ہے۔ مجھے رزق دے اور میرے عیال کو رزق دے اپنے فضل سے، کیونکہ یقیناً تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس سے بھی آپ کے انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی، اور خدا انشاءاللہ آپ کی رزق کو بڑھائے گا۔ انشاءاللہ کس دن رزق پہ بات کریں گے۔ خیر رزق خالی یہ نہیں ہے کہ 2 روٹی آپ جو کھاتے ہیں، رزق میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ رزق ہے کہ جس کو ہم اکثر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فراوان ہو، تاکہ ہمارے ذہن پہ ہمیشہ سکون رہے انشاءاللہ۔ تو خدا انشاءاللہ آپ کو آل محمد کے صدقے میں رزق فراوان عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا
ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ ہے پنجنا پاک بن شفا کامل عاجل عطا فرما. پالنے جنات پریشان کو دور فرما دے. پالنے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت اس دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے بلتے رہیں. پالنے والے امام زین العابدین کے صدقے میں جنت بیمار مخصوص ارشاد بھائی ابن فدا عابد بھائی ابن محمد بھائی بانو بن کریم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی انصار حسین ابن غلام علی وقار بھائی پانوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ.